جیسے ہی امیر مجیر الدین کو سلطانی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ایک نہایت گستاخانہ خط نور الدین محمود زنگی کے نام تحریر کیا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بلا تاخیر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری شمشیریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں شکست و نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امیر مجیر الدین کا خط پڑھ کر سلطان عادل کو سخت غصہ آیا، مگر انہوں نے بے مثال ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو چند روز میں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے مسلح تصادم کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دیتے ہوئے جوابی خط تحریر کیا۔ تم خود میرے پاس آؤ یا اپنے کسی معتبر امیر کو بھیج دو تاکہ ہم دونوں مل کر سلامتی کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ امیر مجیر الدین نے سلطان عادل کے جواب کو والی شام کی کمزوری سمجھا اور فوراً دوسرا خط لکھا۔ ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ الٹے قدموں لوٹ جاؤ۔ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگے بڑھ کر پورے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس قدر دباؤ بڑھا کہ امیر مجیر الدین نے گھٹنے ٹیک دیے اور سلطان عادل سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی طرف سے صلح کی دو شرائط پیش کی۔ پہلی یہ کہ امیر مجیر الدین اپنے ہاتھ سے صلح نامہ تحریر کرے، اور دوسری یہ کہ صلح کی درخواست لے کر وہ خود سلطان عادل کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ بڑا ذلت آمیز منظر تھا جب امیر مجیر الدین اپنے چند محافظوں کے ساتھ صلح نامہ ہاتھ میں لیے ہوئے سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان نور الدین محمود زنگی دمشق کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امیر مجیر الدین ان کے بائیں ہاتھ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سلطان عادل انتہائی پرجلال لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوئے۔ میں نے والی دمشق کی تمام گستاخیوں کو معاف کرتے ہوئے صلح و سلامتی کا راستہ صرف اس لیے اختیار کیا کہ اہل ایمان کا خون زمین پر نہ گرے، جو میری نظر میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی اور امیر مجیر الدین کے درمیان مندرجہ ذیل معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق جامع مسجد دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود سلجوقی کے ناموں کے بعد خطبوں میں سلطان نور الدین محمود کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظوری سے ہوا کرے گا اور انہی کے نام کا سکہ دمشق میں رائج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجیر الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس چلے گئے۔ پھر جب دوسرے دن حلب کا دربار آراستہ تھا تو اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ ہیران میں عیسائیوں کی فتنہ پردازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت سے نیچے اتر آئے اور والہانہ انداز میں اسد الدین شیرکو کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو چوما جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی نے بڑے جذب و خیف کے عالم میں کہا، معزز اور سلب بلند ہے وہ پیشانی جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کا یہ دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ ہیران کے عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس نے یوسف صلاح الدین کو نور الدین محمود زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا تھا۔ انصاف پسند معزز درباری امراء جن کے سینے جذبات حسد سے پاک تھے، وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ یوسف صلاح الدین کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتا تھا جب وہ یوسف صلاح الدین کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور اب وہی منحوس بچہ اپنے باپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ زبیدہ کی خدمت میں اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر بے شمار دعاؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی درسگاہ میں حاضر ہوا۔
اس وقت قاضی صاحب چند علم دوست معززین شہر کے ساتھ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی صاحب کا یہ عمل شدید حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسون سلطان نور الدین محمود زنگی کے علاوہ بڑے سے بڑے شخصیت کے احترام میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ خود یوسف صلاح الدین کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب تھا۔ قاضی ابن ارسون بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو جن پر زخموں کے کئی نشان ملے تھے محبت آمیز نظروں سے دیکھتے رہے، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام و در کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضرین مجلس کو نہایت پر اثر لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کے لیے نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشین ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہد کفار کی صفوں کو الٹتے رہتے ہیں، دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے حاضرین درسگاہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے، اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زاہدوں کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری طرف انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ ایلیس سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 2 صفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرانی اپنی چال حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیرکو کر رہا تھا۔ شیرکو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی صلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسد الدین شیرکو نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ شیرکو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی اسد الدین شیرکو کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل نور الدین محمود زنگی صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین شیرکو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یکایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی نے صلیبی علم بردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، یوسف کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ جو قریب ہی مسلمانوں سے نبردہ آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسد الدین شیرکو کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالار اتنی آسانی سے اس کے حفاظتی دستے کو تہہ تیگ کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسد الدین شیرکو کی شمشیر خار اشغاف سے بچتا رہا، مگر ایک بار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن اسد الدین شیرکو نے برق کی تیزی کے ساتھ پینترا بدل کر بائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسد الدین شیرکو کو اپنے نرگے میں لے لیا۔ شیرکو نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20 عیسائیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا۔
صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسد الدین شیر کو کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، اسد الدین شیر کو نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف صلاح الدین ایوبی زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی یہ آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف لپکا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیرکو لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے! اسد الدین شیرکو نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیرکو کو سہارا دے کر خیمے میں لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تہہ تیگ کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ ایلیز کو ریمنڈ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی، تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں۔